بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد جلد ثانی کا سبق نمبر 92 صفحہ نمبر 699 کے باب فی المشورہ سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 699 باب فی المشورہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ۔ باب فی المشورہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤمن۔ یہ باب ہے مشورے کے بیان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاوے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ باب فی الدال علی الخیر، کہ بہلائی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کے اجر و ثواب کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ابدع فاحملنی قال لا اجد ما احملک علی ولكن ائت فلانا فلعله ان يحملك فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول انی ابدع، کہ میری سواری تھک گئی ہے، بس مجھے سوار کروائیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تجھے سوار کروا دوں، فلاں کے پاس جاؤ شاید وہ تمہیں سوار کروا دے۔ وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری دے دی، پھر وہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی بہلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کے کرنے والے کو ملے گا۔ تو ہمیں خیر کی رہنمائی کرنے والا بننا ہے، اور ہمارا تو حق ہے، ضرورت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں اللہ کے بندے، تو اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا ہماری ذمہ داری اور ضرورت۔ اللہ کی ماننے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے دور ہو کر زندگی گزاریں۔ اور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اور ضرورت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بھی لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھ کر خود عمل کریں، اور پھر ان کا لایا ہوا پاکیزہ دین دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کی رہنمائی کریں کہ دوسرا ہمارے کہنے سننے سے جو بھی عمل کرے گا ہمیں کامل اور پورا ثواب اس عمل کا مل جائے گا۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نے دوسروں کے لیے خیرخواہی کرنے والا، خیر کی خبریں دعوت دینے والا بننا ہے، اور دوسروں کو بھی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باب فی الہوا، خواہشات نفس کی مذمت اور برائی کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبک الشیء یعمی و یصم، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہوائے نفسانی اور کیفیات شہوانی کا دل دادا نہ ہوا جائے، کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو نفس نے چاہا وہ کر لیا، جو شہوت اٹھی اس کو حلال حرام دیکھا نہیں بس پوری کر لی، ایسا نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
کسی بھی ذات میں، کسی بھی شخصیت میں، کسی بھی چیز میں گم نہیں ہونا چاہیے، مستغرق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سوا پر اس کی نظر نہ جمے اور کسی چیز پر اس کا دل نہ ٹکے، بلکہ صرف ایک ہی دہان میں پڑ جائے۔ یہ غلط ہے، ایک ہی دھن میں لگا رہے، مگن ہو جائے، غلط۔ بالخصوص اگر ایسا معاملہ کسی ناجائز صورت میں ہو تو قطعاً واجب الاجتناب ہے، رکنا واجب۔ اور مباح میں بھی ایسا مگن ہونا کہ دوسری چیزوں کی پرواہ نہ رہے، بالخصوص شریعت کی، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کسی کی محبت میں مبالغہ نہ ہو، بالخصوص جب وہ ہو بھی نامحرم یا نامناسب۔ اس حدیث میں بے جا تنقید، اس حدیث پر کہ سراج الدین قزوینی نے اس حدیث کو موضوع من گڑت کہا، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر نے اس کی تردید کیا، کہا کہ اس میں ضعف تو ہے حدیث میں، لیکن موضوع نہیں ہے، من گڑت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے باب فی شفاعت، سفارش کا بیان۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا الی لتؤجروا لیقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سفارش کرو، مجھ سے سفارش کرو تاکہ تمہیں سفارش کا ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے فیصلہ کروائے گا جو اسے منظور ہوگا یا جو وہ چاہے گا، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ فیصلہ کروائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھلی اور اچھی، جس سے کسی کو فائدہ پہنچے سفارش کرنا، جس سے اگلے کا فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے اور آپ کو بھی اجر مل جائے۔ اصل فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو مقدر میں اللہ نے لکھا، اور اللہ کے نبی نے وہی کرنا ہے جس کا انہیں حکم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کرنے کی نہ کر کے نیکی جو ہے، تو ہم لوگ جو ہے سفارش نہ کر کے نیکی سے کیوں محروم رہے؟ کسی کی اگر جائز سفارش کا موقع ملے تو کرنی چاہیے۔ سفارش کرنے میں شرط یہ ہے کہ آپ سفارش کریں، بے جا دباؤ اور مجبور نہ کریں۔ سفارش بھی مباح اور جائز کام کی ہو، ورنہ سفارش کرنے والے کی بھی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اس لیے کہ اچھی شفاعت والا اجر پائے گا، بری شفاعت والا بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو جائز کاموں میں سفارش کرنا مستحب ہے۔ کوئی پوچھے سفارش کا حکم کیا ہے تو ہم کہیں گے جائز کاموں میں سفارش کرنا مستحب ہے۔ اور شفاعت بادشاہ کو ظلم سے روکنے، کوئی تعزیر معاف کرنے یا حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو تو مستحب ہے۔ اسی طرح کسی والی، کسی سینئر آدمی یا عام آدمی سے کسی مباح جائز کام میں شفاعت کرنا یہ بھی مستحب۔ اس کے برعکس حدود اللہ میں یا کسی ناجائز کام میں شفاعت کرنا یہ ناجائز ہے، وبال کا سبب ہے۔ سفارش کی تعریف کیا ہے؟ ایسے آدمی سے کام کرنے کو کہہ دینا جس کے اختیار اور جو اس کے اختیار اور بس میں ہو کہ یہ کام کر دو، یہ سفارش ہے۔ مجبور کرنا یہ سفارش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا کہہ دیا جو ہے بس ہونا چاہیے، جو ورنہ تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ناراض ہو جانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم ہو گیا، پھر سفارش نہ ہوئی۔ یہ جو جملہ ہے وَلِيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ مَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ جو پسند فرمائیں گے، جو چاہیں گے اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کروا دیں گے، لیکن تم سفارش کر کے اس کا اجر تو لو، اجر تو حاصل کر لو۔ اگلا باب ہے پھر رجل یبدأ بنفسه فی الکتاب، کہ خط میں اپنے نام سے شروع کرنے کا بیان۔ خط لکھا کسی کو تو ابتدا اپنے نام سے، یعنی اپنا نام شروع میں لکھنا۔
عن بعض ولد العلاء رضی اللہ تعالی عنہ ان العلاء بن حضرم رضی اللہ تعالی عنہ كان عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على البحرین فكان اذا كتب الیہ بدأ بنفسه۔ علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے سے روایت ہے کہ علاء بن خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بحرین کے گورنر تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحریر لے کر بھیجتے تو اپنے نام سے شروع کرتے۔ عن العلاء بن حضرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ كتب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبدا باسمہ۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے خط لکھا نبی علیہ السلام کو تو پہلے اپنا نام لکھا۔ تو اس باب اور آئندہ آنے والے باب سے مقصود دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب خط لکھیں تو اپنا نام نمایاں ایک طرف لکھیں تاکہ جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے مکتوب الیہ وہ پہل ہی بھیجنے والے کا اور کاتب کا اس کو معلوم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ کافروں کو خطوط کیسے لکھے جائیں تو کافروں کو احکام کے بجائے اولاً صرف اسلام کی دعوت دی جائے اور رغبت پیدا کی جائے، اور السلام علیکم کی بجائے سلام علی من اتبع الہدی لکھا جائے۔ مسلمانوں کے خط میں تو جب خط لکھتے ہیں السلام علیکم لکھتے ہیں نا، یہاں پر لکھا جائے السلام علی من اتبع الہدی۔ اور آپ علیہ السلام کا معمول جو ہے پڑھ چکے ہیں نا مسلم شریف میں آپ لوگ کہ آپ علیہ السلام کا معمول خطوط میں پہلے اپنا نام مبارک لکھنے کا، تو ایسے ہی آیت قرآنی اور مکتوب سلیمانی میں بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عام طور پر جو ہے اس میں اہل علم نے کلام کیا کہ خط لکھنے میں لکھنے والا پہلے اپنا نام لکھے یا جس کی طرف لکھ رہا ہے مکتوب الیہ اس کا، تو عموماً یہ ذکر ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ لکھنے والا اپنے نام سے ہی آغاز کرے، جیسے کہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کے مکتوب گرامی سے عملاً ثبوت ملتا ہے۔ اور نافع کی روایت بھی یہی ہے کہ کان اعمال عمر رضی اللہ عنہ اذا کتبوا الیہ بدأوا بانفسہم، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل یعنی زکوٰۃ سرکار وصول کرنے والے حضرات جب اطلاع اور احوال کے لیے خطوط لکھتے تو ابتدا اپنے نام سے کرتے۔ باب کیف یکتب الی الذمی، کہ ذمہ کی طرف کیسے لکھا جائے، ذمہ کی طرف خط کیسے لکھا جائے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى هرقل من محمد رسول اللہ الى هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ وقال ابن یحییٰ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا سفیان رحمہ اللہ اخبرہ قال فدخلنا على هرقل فاجلسنا بین یدیہ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام پر یوں خط لکھا، اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلام ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی۔ محمد بن یحییٰ کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ ہم ہرقل کے پاس گئے، اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھا دیا، پھر رسول پاک علیہ السلام کا خط منگوایا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد، یہ لکھا ہوا تھا۔ باب فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک یا اچھا سلوک کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ لا یجزی ولد والدہ، ولدن سے مراد بیٹا ہے، والدن سے باپ ہے، کہ بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا مگر یہ کہ اس کو مملوک یعنی غلام پائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ یہ سب سے یہ بدلہ ہے کہ کسی کا باپ غلام ہو اور وہ اپنے غلام باپ کو خریدے اور خرید کر اس کو آزاد کر دے، خرید کر اس کو کیا کر دے؟ آزاد کر دے، یہ ہے بدلہ چکانا۔ عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكرهها فقال لي طلق فأبيت فأتى عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند فرماتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کو عرض کیا یہ واقعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، تم اسے طلاق دے دو۔ عن بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہما عن ابیہ عن جدہ قال قلت یا رسول اللہ من ابر قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل رجل مولا من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرأ۔ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کس سے حسن سلوک کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اپنی ماں سے، پھر میں نے پوچھا پھر اپنی ماں سے، پھر میں نے پوچھا فرمایا اپنی ماں سے، پھر 4تھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ سے، پھر قریبی رشتے داروں سے، پھر ان سے قریبی رشتے داروں سے، یعنی اس کے بعد جو قریبی ہوں قریبی رشتے داروں کے، پھر اس کے بعد جو قریبی ہوں۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مانگتا کوئی آدمی اپنے غلام سے زائد مال جو غلام کے پاس ہے وہ اسے نہیں دیتا، مگر لایا جائے گا وہ غلام قیامت کے دن وہ غلام نہیں بلکہ اس کا وہ مال لایا جائے گا، جو زائد مال جو اس نے نہیں دیا، گنجے سانپ کی صورت میں وہ اسے نہیں دیتا مگر لایا جائے گا قیامت کے دن اس کا وہ زائد مال جو اس نے نہیں دیا، گنجے سانپ کی صورت میں۔ کہا امام ابو داؤد نے کہ اقرا سے وہ سانپ مراد ہے جس کے سر کے بال زہر کی تیزی اور شدت کی وجہ سے جھڑ گئے ہوں، بال جھڑ گئے ہوں۔
حدثنا الحارث بن مرة حدثنا كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیب کے دادا کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں کس سے حسن سلوک کروں، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں اور باپ اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے اس غلام کے ساتھ، اور ان کے بعد اپنے غلام کے ساتھ۔ یہ ایک واجب حق ہے اور ایک جوڑنے والی رشتہ داری ہے۔ ذاک حق، یہ ایک واجب حق ہے، حق واجب ورحم موصولۃ، کہ یہ ایک کیا ہے؟ حق ہے، واجب حق ہے اور ایک جوڑنے والی رشتہ داری ہے، جوڑنے والی رشتہ داری ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ قال یلعن ابا الرجل فیلعن اباہ ویلعن امہ ویلعن امہ یلعن امہ ویلعن امہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا دوسرے کے باپ اور ماں پر لعنت بھیجتا ہے، وہ اس کے ماں باپ پر بھیجتا ہے، وہ اس کے ماں اور باپ پر بھیجتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ لعن طعن کرنا ویسے بھی برا ہے، اور بالخصوص تیرے ہوتا ہے لانا تو تیرے پہ ہوتا ہے لانا، یہ ایسی الفاظ بالکل نہیں بکنے چاہیے، بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے، لیکن یہ نقصان نظر نہیں آتا، اس لیے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ عن ابی اسید مالک ابن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شراء ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واکرام صدیقهما۔ ابو سعید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے کہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کی کوئی صورت ہے؟ یعنی بقیہ من بحال بقیہ من بر ابویہ من بر ابویہ شیء ابرہما، یہ شر نہیں ہے، شیء ہے، یہاں اگر عبارت شر لکھا ہو تو اس کو درست کر دیا جائے، حل بقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بعد موتہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار یعنی بخشش طلب کرنا، اور ان کے بعد ان کی وصیت اور اقرار کو نافذ کرنا، اور صلہ رحمی کرنا، رشتے جوڑنا انہی کی وجہ سے جڑتے ہیں، جو رشتے انہی کی وجہ سے جڑتے ہیں انہیں جوڑے رکھنا، ان کے دوستوں کی خاطر مدارت کرنا، ان کے دوستوں کی خاطر مدارت کرنا، عزت کرنا، حسب توفیق ان کی خدمت کرنا۔ یہ تو
عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابر البر صلۃ المرء اہل ود ابیہ بعد ان یولی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ان کے دوستوں کے ساتھ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. اخبرنا عمارة بن ثوبان عن ابي طفيل رضي الله تعالى عنه اخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجيرانة. قال ابو طفيل رضي الله عنه وانا يومئذ غلام نحمل عزم الجزور إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسط لها رداءه فجلست عليه فقال من هي؟ فقالوا هذه أمة التي أرضعته. کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جیرانہ میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے، یقسم اللحمن گوشت تقسیم کرتے ہوئے. ان دنوں میں لڑکا تھا اور اونٹ کی ہڈیاں ڈھو رہا تھا، اونٹ کی ہڈیاں اٹھا کر لا رہا تھا. اور ایک عورت آئی کہ حتیٰ کہ وہ نبی علیہ السلام کے قریب آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھایا، وہ اس پر بیٹھ گئی. تو ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. ہذہ ام، یہاں امتن لکھا ہوا، امت اللہ نہیں ہے، امہ الذی. ہذہ امہ التی ارضعتہ. ٹھیک ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی رضائی ماں ہیں جنہوں نے ان کو دودھ پلایا. اتنا اکرام. تو حدثني عمرو بن الحارث ان عمرو بن السائب حدثه انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فاقبل ابوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم اقبلت امه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الاخر فجلست عليه ثم اقبل اخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه بين يديه. حضرت عمر بن صائب کا بیان ہے رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے رضائی بھائی آئے. آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کپڑے کا ایک کونا بچھا دیا. آپ علیہ السلام نے ان کے نبی علیہ السلام کے رضائی باپ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کپڑے کا کونا بچھا دیا. وہ اس پر بیٹھ کے پھر آپ کی رضائی ماں آئی، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کپڑے کا دوسرا کنارہ بچھا دیا، وہ بھی بیٹھ گئی. تو فجلست علیہ، وہ اس پر بیٹھ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے. رسول پاک علیہ السلام اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا. تو مسلم شریف میں والدین سے حسن سلوک اور ان کے احباب سے نیکی کے بارے میں 2 باب آپ نے یقیناً پڑھ لیے ہوں گے. یہاں دونوں باتیں ایک ہی باب میں مذکور ہیں، اور حدیث میں والدین، اقارب، ذوی الارحام اور والدین سے ملنے والوں کے حقوق کا ذکر ہے نا. حدیث میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول من ابر، اس حدیث میں ثم ابا کا 4تھی مرتبہ ہے، اور بعض روایت میں اس کا ذکر 3ری مرتبہ بھی آتا ہے، لیکن حدیث باب صحیح اور راجح ہے کہ والد کا ذکر 4تھی جگہ ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ماں کا ذکر 3 دفعہ اور پہلے مقدم، ایسا کیوں؟ تو جواب دیا کہ مرتبہ بقدر مشقت. والدہ کے لیے 3 صعوبتیں ہیں جو اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے. ایک حمل کا بوجھ اٹھانا، دوسرا وضع حمل کی تکلیف،
اور تیسری رضاعت، خزانت، یعنی دودھ پلانا اور بچے کی پرورش کرنا، اور باپ کے لیے ایک یہ مشقت ہے تربیت جس میں ماں بھی شریک ہوتی ہے۔ ان تین وجوہات کی بنا پر ماں کو مقدم فرمایا۔ ان آیات میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، اور دوسری آیت میں حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ بر حسن سلوک اور حقوق میں کیا مساوی ہیں؟ تو جواب اس میں اختلاف ہے آئمہ کا۔ علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام مالک کا قول ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں مساوات کا ہے۔ لیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ماں کا حکم مؤکد اور اس کے لیے بر کی 3 تہائیاں ہیں۔ اور محاسبی کہتے ہیں کہ ماں کی فضیلت اور برتری اجماعی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے ماں باپ کے درمیان مساوات حقوق کا قول ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ایک قول سے ماخوذ اخذ کیا ہوا ہے جس سے استدلال تام نہیں ہے۔ اس لیے کہ واقعہ ہے مشہور کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ باپ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اور ماں نے اس کام سے مجھے روکا ہے، اب میں باپ کی بات مانوں یا ماں کی بات مانوں؟ اس کے جواب میں امام مالک نے فرمایا اطع ابا کا ولا تعص امک، باپ کی مان، ماں کی نافرمانی نہ کر۔ اس سے بعد انہیں برابری کا حکم اخذ کیا اور امام صاحب کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ اس میں تو اتفاق پیدا کرنے اور دونوں کی ناراضگی سے بچنے کا حکم ہے کہ کوشش کر کے دونوں کو راضی کر لو بھائی، ان کے حقوق کی برابری کا ذکر نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر جہاد کے لیے اجازت چاہی۔ یہ آدمی حضرت جہمہ بن عباس بن مرداس، تو جہاد میں شرکت کے لیے مشورہ اور اجازت طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ففیہما فجاہد، دوسری حدیث میں فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، کہ والدین کی طرف جاؤ، ان سے حسن سلوک کرو۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے۔ تو اس باب کی پہلی حدیث میں کا ثم کا یہ فعل امر محذوف ہے، تو یعنی بر کا یا سل کا فرمایا کہ نیکی کر اپنے ماں کے ساتھ۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ اس میں دیگر رشتہ داروں کا بھی ذکر ہے۔ 5ویں حدیث کے انسان کو سوچ کر زبان کھولنی چاہیے۔ 9ویں حدیث میں رضائی والد کا ذکر ہے، رضائی والدین کا ذکر۔ تو پہلی حدیث جو تھی اس میں خلاصہ یہ کہ ماں باپ کے احسانات کا یہ حقیقتاً کوئی نہیں چکا سکتا، بدلہ نہیں دے سکتا، جتنا بس میں ہو اس میں کسر نہ چھوڑے، پوری ممکن کوشش ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو جواب نہیں دیں، ہاں اگر بہت زیادہ آپ بکا زور سے پکاریں تو فرض میں بھی جواب دینا درست۔ ہاں البتہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، والدین کو معلوم نہیں، پھر انہیں بلا دیا، معلوم نہیں پھر بھی جواب نہ دیا، شفافی کے نزدیک نماز نقل اور ایذاء والدین کا اندیشہ، نماز نفل ہونے کا اور ایذاء کا پہنچنے کا اندیشہ، تو جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔
تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں نہ حدیث پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔